سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہوں گے ماہر امور تجارت مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور انشاءاللہ پروگرام اس طریقے سے چلے گا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا خاص فارمیٹ ہے، خاص عنوان ہے تجارتی اور مالی معاملات سے متعلق۔ ہم اس میں سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور درود پاک کی برکت سے ہم ہر وقت ہم پر بھی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے تو بڑھتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر جاب دینے والی کمپنی یہ سمجھے کہ وہ ایک انفرادی ماہر کو ہائر کر رہی ہے جبکہ حقیقت میں وہ ایک پوری ایجنسی کی خدمات لے رہی ہو، تو کیا یہ حقیقت چھپانا یعنی دھوکہ دہی کے زمرے میں آئے گا، یا پھر کام کا معیار یعنی کہ کوالٹی بہتر ہونا اس کا جواز بن سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ بڑا ہی مبہم سوال ہے یہ تو، مطلب سوال کسی حد تک واضح ہے لیکن اغراض واضح نہیں ہے کہ کوئی کمپنی کسی کو ہائر کرتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہائر کرنے والی جو کمپنی وہ چھپاتی ہے نا؟ نہیں، جو ہائر ہو رہا ہے وہ چھپا رہا ہے۔ دیکھیں وہ نہیں چھپا سکتا، کہ وجہ یہ ہے کہ سیلری اس کو ڈائریکٹ تو نہیں دی جائے گی، اس کی کمپنی کو دی جائے گی، وہ کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو میرا خیال سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہائر کرنے والی کمپنی ہے اس نے تو بندہ کمپنی کی کنسلٹنسی سے لیا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن وہ یہ شو نہیں کر رہی۔ اگر اتنی ہی بات ہے، اگر ہم جو سمجھ پائے ہیں آپ کے سوال سے، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ شجر نسب کھول کے بیان کرنا تھرڈ پارٹی کو کہ یہ میرا فلاں ملازم ہے اور یہ فلاں محلے میں رہتا ہے اور یہ فلاں یوں ہے، تو یہ ساری چیزیں بتانا ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں کہیں ایسا ہو کہ پوچھا جائے تو وہاں جھوٹ نہ بولا جائے۔ ٹھیک، دو الگ الگ چیزیں یہ، اور بڑی کام آتی ہے زندگی میں، بہت ساری جگہوں پہ کام آتی ہیں۔ جی ایک ہے ضروری معلومات چھپانا۔ ٹھیک، ضروری معلومات چھپانے سے مراد یہ ہے کہ جہاں وہ معلومات ظاہر کرنا کوئی قانونی تقاضا نہیں ہوتی، بعض اوقات قانونی تقاضا ہو جاتی ہیں۔ ایک عام زندگی میں مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ دو جگہ سے فروٹ خریدتا ہے، تھوڑا سا کمپیریزن بھی رہتا ہے اس کو کہ یہ تو اتنے کا دے رہا ہے، یہ تو اتنے کا دے رہا ہے، ضروری تھوڑی کہ وہ اس کو بتائے گا کہ میں وہاں سے بھی خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے اختیار ہے۔ اختیار ہے، ٹھیک، کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ اگلی کال دیجیے۔ بین الاقوامی قوانین اور ریموٹ جاب کے معاہدوں میں عموماً تیسرے فریق کو کام منتقل نہ کرنے اور بیک وقت ایک ہی جگہ ملازمت کی شرط ہوتی ہے۔ کیا ایسی شرائط کی موجودگی میں آؤٹ سورسنگ کرنا معاہدہ توڑنا تو نہیں ہے؟ ایک تو ریموٹ کنٹرول جاب کا پہلو آ گیا یہاں پر، کہ جب جاب جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کام کر رہا ہے، یا بعض اوقات گھر بیٹھ کے کرتا ہے، بعض اوقات آفس اگر کرتا ہے، تو گھر بیٹھ کر کام کرنے میں بہت سارے دیانت کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ آفس ورک تو ایسا نہیں کہ بھئی 9 to 5 جاب کی اس نے جو بھی ٹائم ہے اور پھر آ گیا، آفس والوں سے بندھا ہوا تھوڑی ہے بندہ۔ اب وہ اپنے فارغ اوقات کے اندر جو جاب میں شامل نہیں ہے، اگر یہ
کوئی بھی کام کرتا ہے اپنے طور پر تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب یہ گھر بیٹھ کر اس کمپنی کا بھی کام کر رہا ہے، اپنا بھی کام کر رہا ہے، تو مکسنگ جب ہو رہی ہے اور جو انسان کی توجہ ہے اور جو ترجیحات ہیں وہ بدل رہی ہیں، اب معاملہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، یا تو یہ بہت ہی متقی والا درجے کا کہ دیانت کے تقاضے پورے کرتا ہو، جناب اس وقت سے اس وقت تک میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو دوران اجارہ نوکری کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو مزاحم ہوتا ہو، اس میں کوئی ڈسٹربنس ڈالتا ہو، کوئی الجھن ڈالتا ہو، تو اگر تو یہ تقاضے پورے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کا معاہدہ کرے کہ میں گھر بیٹھ کر اتنے بجے سے اتنے بجے تک صرف آپ کے لیے کام کروں گا، باقی میں آزاد ہوں۔ اس سے انہوں نے ایک بات مجھے تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا میں، انہوں نے کہا ریموٹ جاب ہے اور یہ آؤٹ سورسنگ کر رہا ہے، جب اس کی ہاں، خود کی جاب ریموٹ ہے تو یہ پھر یہ آؤٹ سورسنگ کیسے کرے گا؟ اسی کا جواب دیا نا میں نے کہ جب ریموٹ جاب ہے تو ریموٹ جاب میں کوئی تعین کر لے نا وقت کا کہ اس وقت کے اندر میں اس کمپنی کا کام کروں گا، اور اس کمپنی سے بات کر لے کہ بھائی میں اس وقت کے علاوہ اویلیبل نہیں ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم فون کرتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے، تو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں اس وقت سے اس وقت تک آپ کو اویلیبل ہوں گا، باقی میں آپ کو اویلیبل نہیں ہوں، اور پھر اس وقت میں کوئی اور کام نہ کرے، صرف اسی کمپنی کا کام کرے۔ ٹھیک جو پھر باقی وقت ہے اس میں یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، مطلب میں جو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا وہ اگر عرض کروں کہ جی شاید اگر یہ ریموٹ جاب کر رہا ہے اور یہ اپنا کام کسی اور سے کراتا ہے، یعنی اس نے کہ کمپنی سے کام لے لیا کہ بھائی مثال کے طور پر گرافک ڈیزائنر ہے، اس نے کام لے لیا کہ جی میں اس کی گرافک ڈیزائننگ کر دوں گا، اب یہ بجائے خود کرنے کے کسی تھرڈ پرسن سے کرا رہا ہے یا آؤٹ سورس کر رہا ہے اور پھر وہ کام اٹھا کے وہاں دے رہا ہے، کام اس نے سوال لیا۔ شاید یہ نہیں تھا، ٹھیک، اگر یہ سوال بھی ہو تو پھر ہم اس میں جائیں گے کہ بھائی جاب ہے یا ٹھیکیداری ہے۔ ٹھیک، ایک ہوتا ہے نا صرف کام کرنا ہے آپ کو بس، ٹھیک، کام کر کے دینا ہے۔ کام کے پیسے ہیں، وقت کے کوئی پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کام کے حساب سے پیسے ہیں۔ تو جو ٹھیکیداری طرز کا کام ہوتا ہے اس میں خود کام کرنا تو ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی اور سے بھی کرا رہے تو ہاں، لیکن جو جاب ہے وہ اس میں تو خود کام کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہاں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ نے ہی کرنا ہے، ٹھیک، تو یہ تو دوسرے سے نہیں کروا سکتا۔ صحیح۔ اگلی کال دیجیے۔ تو میرا سوال ہے، جاب یا کاروبار میں اچھی یا بری نیت سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھی یا بری نیت؟ جب آپ بری نیت رکھیں گے تو کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ اور بری نیت کے تو ہزارہا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اب آپ نے بری نیت اللہ نہ کریے رکھ لی کہ میں چاہتے سب کو نفرت سے گھورنا ہے، حقارت سے دیکھنا ہے، یا سیٹ کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، تو مطلب جب انسان کوئی بھی برا ایکٹ کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے لاشعور میں بیٹھی ہوئی سوچ ہوتی ہے، وہ پھر اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر اس نے کچھ برا سوچا ہوتا ہے کہ یوں ہو گیا تو میں یوں کر دوں گا۔ جو طلاق کے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، اب آپ یقین کریں گے کہ میاں بیوی جا رہے ہیں بائک پہ بیٹھے ہوئے، شوہر نے کہا کوئی بات کہی، بیوی کو؟ بات چیت ہو رہی ہے جناب، اچھا اب شور میں ٹریفک کے شور میں نہیں سنا اس بیچاری کو، چلتے چلتے 3 طلاق دے دی، یہ کوئی بات ہے؟ صاحب یہ آپ مفروضہ سنا رہے ہیں یا حقیقت، وہ بتا رہے ہیں؟ حقیقت جو ہم سے پوچھا گیا، حقیقت۔ ٹھیک، تو بڑی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اٹھا کے 3 طلاق دے دیتے ہیں، گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کی شادی تو بڑی جلدی ہو جاتی ہے، عورتوں سے پوچھو جا کے وہ کن حالات سے گزرتی ہیں، خود ان کے گھر میں کتنا مطلب تنگ ماحول بنا دیا جاتا ہے، بھابیاں کیا سلوک کرتی ہیں، ماں باپ پر کتنا گرا گزرتا ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں اخراجات ایک الگ معاملہ، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے اور اٹھا کے ایک بھی نہیں 3 طلاق دے دیتے، واپسی کی کچھ مطلب واپسی کی صورت نہیں بنتی، پھر ظاہر بات ہے۔ اچھا، میں نے کافی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جی، طلاق ایسے کیوں ہوتی ہے؟ ایسا مطلب اتنی چھوٹی سی باتوں پہ کیوں طلاق دیتے ہیں؟ جی، کوئی عورت کی غلطی ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اس غلطی کے سے نمٹنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بندہ اظہار ناراضگی بھی کرتا ہے، تو آپ بات چیت بند کر دیتا ہے ایک آدھ دن کے لیے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یہ اٹھا کے ڈائریکٹ طلاق دے دینا کیا ہے؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں میں اور خاص طور پر جہاں بڑی رف لینگویج بولی جاتی ہے، وہاں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹتے بولتے ہیں، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا. مطلب ان کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے. جی ہوتا کیا ہے کہ ان لڑائی کرنے والوں نے اپنے لاشعور میں یہ بٹھایا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مجھے نقصان پہنچائے گا، نقصان تو وہ جانی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی مجھے گالی دے گا، میرا گریبان پکڑے گا، مجھے تھپڑ مارے گا، میں جان سے مار دوں گا. ہوں تو اسی وجہ سے یہ چونکہ انہوں نے اپنے لاشعور میں بٹھایا ہوتا ہے، اسی وجہ سے چھوٹتے ہی وہ یہ بولتے ہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا. تو لاشعور میں بیٹھی ہوئی بات منہ پہ آ رہی ہوتی ہے، صحیح. اور پھر غصے کے اندر لوگ وہ ایکٹ کر جاتے ہیں جو سوچا بھی نہیں ہوتا. ہوں تو طلاق کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنا ایک اورا بنایا ہوتا ہے، ایک دائرہ بنایا ہوتا ہے، اور شوہر جو ہے اس نے اپنے لاشعور میں بٹھایا ہوتا ہے اگر یہ صحیح نہیں چلے تو میں طلاق دے دوں گا. اسے نے اپنے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ بات بٹھائی ہوتی ہے. یعنی یہ رسی یا یہ حربہ تو میرے پاس ہے. اب چونکہ اس میں بٹھائی ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی انبن ہوتی ہے اور وہ لوز کر دیتا ہے کنٹرول اور ٹھگا کر کے الفاظ بول دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بری سوچ کا بیج جب بویا گیا تو اس کے نتائج تو نکلیں گے نا. صحیح. تو بری سوچ کا جو بیج ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی بری نیت کے ساتھ جاؤں، تو بھائی بری نیت تو ہزار فتنوں کی جو نا جڑ ہے، ہزار برائیوں کی جڑ ہے. اور اس کے کیا کیا مظاہر ہو سکتے ہیں، کون سی بری نیت، کیا کیا بری نیت ہے. تو بری نیت کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے متعلق نہیں رکھنی چاہیے. دین اسلام نے جو درگزر اور معافی کا جو درس دیا ہے نا، یہ ہے ہی اسی لیے کہ دل کی صفائی ہو جائے. بالکل آپ کے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو. کسی کی ترقی پر آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو، کوئی ناگواری پیدا نہ ہو. آپ سب کو دیکھ کر خوش رہیں، سب کے لیے دعائے خیر کریں، یہی دل کی صفائی ہوتی ہے. تو بری سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے. مصطفی یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ جیسے آپ نے بری سوچ کاروبار میں یا زندگی میں جو بری سوچ ہے اس کی مذمت بیان فرمائی، کیونکہ انہوں نے خاص کاروبار سے ریلیٹڈ بات کی تھی اور انہوں نے ساتھ میں اچھی نیت کا بھی ذکر کیا تھا. تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ بعض اوقات مارکیٹ میں لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کبھی بات کی جائے تو وہ، اب میں پرٹیکولر وہ الفاظ تو نہیں دہراؤں گا، وہ ذرا سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو جوڑتے ہیں کہ یار ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت خیر کی ہے، نیت اچھی ہے، نیت پازیٹیو ہے تو خیر ہے. تو کیا یہ اچھی نیت یہاں پہ کارگر ہوگی؟ دیکھیے بری چیز میں تو اچھی نیت نہیں آ سکتی، ورنہ سارے ڈاکو یہ نیت کر لیں گے کہ جناب آدھا خود رکھیں گے آدھا غریبوں کو دیں گے. ٹھیک ہے، تو بری چیز کے اندر، بری چیز گندگی کا نام ہے نا، جی تو گندگی کے اندر آپ اچھی نیت کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ صحیح. برائی تو برائی ہے. ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے. سوال یہ ہے، ہم نے ایک بندہ رکھا کمیشن پہ نا، جو مارکیٹ سے مال لاتا ہے، صحیح. تو فیکٹری والے نا آگے کمیشن مانگتے، جو کام دیتے ہیں نا، تو وہ جو بندہ ہے نا وہیں پہ خود کمیشن دے کے مطلب اپنا بتا دیتا کہ بھائی میرا 1 روپیہ یا 2 روپیہ رکھنا ہے، اور وہ آگے لاتا ہے اور ہم اس کو مال کام کر کے تو اس کو دے دیتے ہیں. تو بل میں جیسے ہمارا ریٹ 20 روپے ہے، تو جوڑ دو اس میں بتایا کمیشن، تو 22 روپے میں ہم نے اس کو بل بنا کے دے دیا. کیونکہ 1 روپیہ تو اس کا ہو گیا، 1 روپیہ یہ آگے دیتا ہے نا. تو کیا ایسے ہم کام کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ کوئی دکاندار ہیں اور یہ مال بیچتے ہیں، فیکٹری کا بندہ آتا ہے ان سے مال خریدنے کے لیے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جناب 1 روپیہ مجھے دو اور 21 روپے کا مال میں خریدوں گا، 22 روپے لکھ کر دو اور 1 روپیہ میری جیب میں جائے گا. اب یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے. جو فیکٹری کا ملازم ہے وہ فیکٹری والے جو مالک ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے. تو اب جو بھی دکاندار اس طرح کے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں ان کا مال تو بک جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ رشوت دے رہے ہوتے ہیں. ایسے بندے کو پیسے دینا وہ رشوت دینا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ پیٹ بھرنا ہے حرام سے. تو اس طرح کی ڈیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو شخص آتا ہے اس کا جو اضافی پیسے لینا ہے وہ جائز ہے. خالصتاً مال حرام ہے.
اور جہنم کا ایندھن ہے وہ جو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اسے تنخواہ مل رہی ہے، فیکٹری والے نے اس کو مامور کیا ہے کہ وہ جا کر خریداری کرے، اور اس کے ذمے یہ فریضہ ہے کہ جو مارکیٹ میں جہاں سے سستا مال ملے، بہتر مال ملے، اس کے مطابق آ کر وہ خریداری کرے۔ لیکن یہ دکانداروں کو جا کے ڈراتا ہے، دیکھو نہیں دو گے کسی اور سے لے لوں گا، لے لے بھلے۔ تو یہ اصل محل ہے توکل کا، کہ آپ حرام سے بچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھولتا ہے۔ جو ڈر جاتا ہے پھر وہ پھنس جاتا ہے۔ مصطفی یہ جو بات ابھی آپ نے کہی، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پہ مزید ہمیں رہنمائی دیں، کیونکہ یہ ایک مسئلے میں نہیں ہوتا، ایک صرف اس مسئلے میں نہیں ہوتا، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ احکام تجارت ہو یا کوئی بھی دینی پروگرام ہو، یا ہم مسجد میں کوئی بات سن لیں، یا کوئی دینی بندہ ہمیں مسئلہ بتا دے، مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تاجروں کی بات کر رہا ہوں، ملازمین کی بات کر رہا ہوں، تو بعض اوقات ذہن تو بنتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے کام کرنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے کام کروں، لیکن پھر مارکیٹ کا پریشر ایسا آتا ہے کہ وہ سسٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چاہے ملازم ہو، چاہے کمیشن ایجنٹ ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے چھوٹا آدمی ہو، چاہے بڑا آدمی ہو۔ یعنی میں نے اس معاملے میں مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگوں کو نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا پریشر توڑتے ہوئے دیکھا ہے، سسٹین نہیں کر پاتے، تو اب وہ کیا ایسا کریں کہ وہاں پہ سسٹین کر لیں؟ دیکھیے 3 سے 4 زاویے ایسے ہیں ہوں، جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، جب سیلاب آتا ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بند سائڈ، باندھتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، تاکہ پانی کا جو بہاؤ ہے یہ آگے نہ بڑھے۔ صحیح، تو گناہوں کا جو سیلاب ہے اس میں سب سے پہلے تو بند باندھا جاتا ہے۔ بند باندھنا کیا ہے؟ بری صحبت کو ترک کرنا، ایسے ماحول جو ماحول آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ برائی کی طرف بڑھو، اس ماحول سے دور رہنا۔ ٹھیک، آپ جا کے وہیں بیٹھو گے، انہی دوستوں میں بیٹھو گے جو آپ کو برا چھوڑنے پر لعن طعن کریں گے، جو آپ یعنی وہ کو برائی میں انوالو پسند کرتے ہیں۔ آڑ دلائیں گے، تو پیچھے رہ جائے گا، تو کیا کرے گا، تو کیسے کرے گا۔ تو پہلا کام تو ہوتا ہے بند باندھنا، آپ بند باندھیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ بند بھی کون باندھے گا؟ ہوں، جس کی قوت ایمانی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایمانی قوت جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی، وہ اسی قدر اس کے اندر جو ہے وہ مورلی جو بلندی ہے وہ زیادہ ہوگی، ہوں، اور وہ اپنے مورل کو گرنے نہیں دے گا۔ ٹھیک، تو قوت ایمانی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بندہ جو ہے وہ اقدامات کی طرف بڑھے گا۔ ایک ہے نا سوچ اور ایک ہے ایگزیکیوشن، دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک، تو جہاں قوت ایمانی کمزور ہوتی ہے وہاں صرف جو ہے بندہ سوچتا رہ جاتا ہے، صحیح، ایگزیکیوشن کی طرف نہیں بڑھتا۔ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فحاشی سے اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، تو ہر دفعہ کا نماز پڑھنا قوت ایمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر دفعہ کا نماز پڑھنا قوت ایمانی میں اور اضافہ کرتا ہے، اور جو جتنے وقت کی بھی نماز چھوڑے گا اس کی قوت ایمانی کمزور ہوگی، ہر دفعہ میں کمزور ہوگی، ہر دفعہ میں کمزور ہوگی۔ تو اب 2 آدمی ہیں مثال کے طور پر، ایک وہ ہے جو نماز ترک کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو پڑھ رہا ہے۔ جی، یہ پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح، تو یہ روز 5 دفعہ 5 درجے نماز پڑھنے والا اوپر چلا جاتا ہے، صحیح، نہ پڑھنے والا نیچے چلا جاتا ہے صحیح، روزانہ۔ یہ پستی اس کی بڑھ رہی ہے، اس کی بلندی بڑھ رہی ہے۔ ایسے ہی، اب نماز جتنا مضبوطی کے ساتھ پڑھے گا آدمی اتنا زیادہ اس کے ساتھ مضبوطی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزوں کو ڈھال بنایا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم اہل تقویٰ ہو جاؤ۔ تو اہل تقویٰ کون ہوتے ہیں؟ جو حرام سے بچتے ہیں، جو واجبات کو ادا کرتے ہیں۔ تو واجبات کی ادائیگی، جو واجبات ہیں، اور جو گناہ ہیں ان سے بچنا، یہ قوت ایمانی کا سب سے بڑا سبب ہے، ٹھیک، سب سے بڑا سبب۔ صحیح، یہ سبب نہیں ہے تو باقی جو اسباب ہیں وہ یوں صحیح کہیے کہ وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ صحیح،
پھر تزکیہ نفس ہے، پھر کسی کی دعا ہے. بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت بے عمل ہوتا ہے، جی لیکن کسی کی دعا، کسی کی نظر جو ہے وہ اس سے بہتر بنا دیتی ہے. یعنی خود تو یہ کام کا نہیں ہوتا، لیکن کسی کی دعا اسے کام کو بنا دیتی ہے. وہ کام کا بھی ایسے بناتی ہے نا کہ وہ یہ نیک راستے کی طرف آتا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ نیک راستے کی طرف نہ آئے اور پھر قوت ایمانی مضبوط ہو جائے. تو نظر جو ہے نا وہ نیک راستے کی طرف لاتی ہے. جو اصل قوت ایمانی بڑھانے کا جو میں نے عرض کیا آئے گا یہیں وہ بھی. ٹھیک ہے. تو میں ایک شادی میں شریک تھا، تو جو دولہا تھا، تو دولہا کے بارے میں بتایا گیا کہ دولہا کے جو دادا تھے، ہو سکتا حیاتی ہوں گے، ورنہ کسی نے ایسا کچھ کہا نہیں. تو جو دولہا کے دادا ہیں تو وہ 80 کی دہائی میں مختلف سینما گھروں میں جو تھیٹر چلتے تھے اس کی ٹکٹ بیچتے تھے، اللہ. اور بڑے ڈیلر تھے، بہت بڑے ڈیلر تھے. اور اس کے نیچے ساری برانچیں اور لوگ بھی آتے ہوں گے. ٹھیک. اب انہیں دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے نیک مال مل گیا. صحیح. تو جن اخبارات میں ان کے ٹکٹ بیچنے کے اشتہارات شائع ہوتے تھے، 1 مہینے تک ان اخبارات میں ان کا توبہ نامہ شائع ہوتا رہا اللہ. کہ میں نے ان گناہوں سے توبہ کر لی، آپ گواہ ہو جائیں. میں نے توبہ کر لی، آپ گواہ ہو جائیں. حالانکہ یہ اخبار میں یوں اشتہار دیں، 1 مہینے تک یہ ضروری تو نہیں تھا، پھر ہم 1 دفعہ دے دیا کافی ہے. لیکن ان کی ایسا ان کو جذبہ ملا کہ 1 مہینے تک اشتہارات دیتے رہے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے. کیا ہے کہ یہ قوت ایمانی انہیں حاصل ہوئی، ایک نظر نے، ایک صحبت نے، امیر سنت کی تربیت نے انہیں بالکل بدل دیا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی دعوت اسلامی نے کیا دیا، دیکھیں کیا دیا. کیسا تو آج تیسری نسل جو ہے نا ان کی پروان چڑھ رہی ہے. جی. ایک نسل کی بات نہیں ہے، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بالکل کھلے ڈلے ہو کر چلیں گے پھر کہیں گے ہم کیسے بچیں، تو بچنے کے اصول، ضابطے، طریقے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس، اگر یہ پورا ہو گیا تو جی. کیونکہ وہ آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو بھی لطف آ رہا تھا جواب دینے میں، کیونکہ وہ کل بیتی ہے آپ کے اوپر. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ دودھ کا کام کرتے ہیں، تو دودھ میں بعض اوقات یعنی جانور کے چارے کی وجہ سے یا کسی دوائی کی وجہ سے پرابلم یہ آتی ہے کہ دودھ ویسے صحیح ہوتا ہے لیکن وہ دہی نہیں بنا پاتا. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی یہ بات. ہم جب دہی بناتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دہی بنانے والا دودھ تھا نہیں. تو پھر ہم جس نے دودھ سپلائی کیا ہے اس سے پیسے لیتے ہیں. تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس سے پیسے لینا جائز ہے ناجائز؟ کون پیسے لیتا ہے؟ یہ دکاندار جو دودھ دہی بنانے میں استعمال کیا وہ اب دہی بنا نہیں، تو اس کی رقم ہم اس سے لیتے ہیں. دکاندار لیتا ہے. جی دکاندار لیتا ہے. جی دکاندار لیتا ہے. ویسے دودھ صحیح ہوتا ہے کہہ رہے ہیں لیکن دہی نہیں تو بنا. عیب ہے بہرحال. جی عیب تو ہے نا. جی. تو عیب کا تو ایک اصول ہے کہ جب چیز خراب ہو جاتی ہے، جیسے کپڑے ہیں، جی اب کپڑے درزی کاٹے گا جب ہی سوٹ بنے گا نا. جی کاٹے بغیر تو نہیں بنے گا. جی اب اس نے کاٹ کے بنا دیا جناب، جی پتہ چلا یہ تو کچھ اور بن گیا، جی عیب پیدا ہو گیا. تو ایسے مواقع پر جو اس کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے اس کو لینے کا اختیار فقہاء کرام نے کتب فقہ میں بیان کیا ہے. تو یہاں بھی یہ گنجائش تو ہے، ٹھیک. جو عیب پیدا ہوا اس میں اس کا ڈفرنس لینے کی گنجائش ہے. یہاں تو مطلب پوری رقم ہی، پوری رقم کی تو گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. کچھ یعنی اگر وہ سارا ہی ضائع ہو گیا پھر تو جتنا ضائع ہوا ہے. ٹھیک. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، کٹ ٹو کٹ پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسائل سنتے ہیں، شرعی احکام سیکھتے ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، محض سن کے نکلنا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا